Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اسلامک وظائف اور کہانیاں یوٹیوب چینل کے تمام ویورز کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دعا ہے رب کائنات امت مسلمہ کو ہر قسم کی زمینی و آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے، ہر قسم کی مصیبت، پریشانی اور بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کومنٹس اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ دوسرے مسلمان بھائی بھی ہماری اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو احباب ذی وقار، آج کی اس ویڈیو میں قرآن کریم فرقان حمید کی ایک ایسی صورت کے بارے میں آپ کو فضائل و برکات بتانے جا رہا ہوں جن کو سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے، جن کے بارے میں آپ کو آج تک کسی نے نہ بتایا ہوگا۔ دوستو، سورہ بنی اسرائیل یہ ایک ایسی صورت ہے جس کے بارے میں بے شمار مفسرین کرام نے اس کے بے شمار فضائل بیان کیے ہیں۔ تو آج کی سورہ پاک کے فضائل و برکات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل واچ کیجیے تاکہ آپ سورہ بنی اسرائیل کے مکمل فضائل و برکات جان سکیں۔ دوستو، اس کا تعارف میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس سورہ پاک کا نام سورہ بنی اسرائیل کے علاوہ اسراء اور سبحان کے ناموں سے بھی موسوم ہے۔ اس میں 12 رکوع، 121 آیات اور 533 کلمات ہیں۔ حروف اس کے 346 ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت ہی بتا رہی ہے کہ اس کا نزول سفر معراج کے بعد ہوا۔ شان نزول اس کا اسی طرح ہے کہ اس سورت کی پہلی آیت واضح طور پر بتا رہی ہے کہ اس کا نزول سفر معراج کے بعد ہوا اور معراج ہجرت سے 1 سال پہلے نبوت کے 10ویں سال ہوئی۔ دوستو، اس سورہ پاک کے مضامین کچھ اس طرح ہیں کہ وہی مکہ ہے، وہی اہل مکہ کا تشدد، تعصب اور کربخشی کی عادت ہے۔ عام مضامین کے لحاظ سے اس سورت کو ان صورتوں سے گہری مناسبت ہے جو مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئیں، لیکن 2 چیزیں یہاں ایسی موجود ہیں جو دیگر صورتوں میں نظر نہیں آتیں۔ ذکر اسراء کے فوراً بعد بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا گیا ہے۔ ان کو ان کی گزشتہ زندگی سے عبرت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ ان کی تاریخ کے نشیب و فراز، ان کے عروج و زوال کی داستان کے اہم ابواب ان کے سامنے کھول کر رکھ دیے گئے ہیں۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی انہیں سیاسی برتری، معاشی خوشحالی بخشی گئی تو انہوں نے ہر بار سرکشی اور نافرمانی کی روش اختیار کی، اور جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا رسول انہیں ان کی غلط روی پر متنبہ کرنے کے لیے تشریف لایا تو وہ بپھر گئے اور اسے اپنی عزت نفس کا سوال بنا کر اللہ تعالیٰ کے بندوں کی اظہار ثانی میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا۔ اے بنی اسرائیل، جب بھی تمہاری سرکشی انتہا کو پہنچی تو ہمارا عذاب بھی کبھی بخت نصر کی شکل میں نمودار ہوا اور کبھی
اینٹی اوکس اور پومپئی اور ٹیٹس رومی بادشاہوں کے روپ میں ظاہر ہوا، اور انہوں نے تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہیکل سلیمانی کو برباد کر دیا اور تمہیں غلامی کی ذلت کی زنجیروں میں جکڑ دیا۔ اب پھر تمہیں پیغمبر اسلام کی بعثت سے اصلاح احوال کا زرعی موقع دیا جا رہا ہے۔ اگر تم اپنے ماضی کی خونچکاں داستان کا اعادہ کرنا نہیں چاہتے تو اس نبی برحق پر ایمان لاؤ اور اس کا دین قبول کر لو۔ اگر تم اپنی نافرمانی کی عادت سے اب بھی باز نہ آئے تو ہمارا قانون مکافات پھر حرکت میں آ جائے گا۔ یہ آیات جو مکہ میں نازل ہوئیں، جہاں بنی اسرائیل کا فرد اقامت پذیر نہ تھا، ان میں بنی اسرائیل کو خطاب اور ان کو اصلاح احوال کی دعوت بتا رہی ہے کہ مستقبل قریب میں انہیں دعوت قرآن کا مخاطب بنایا جانے والا ہے۔ نیز اس رکوع کے 2 اور 3 نمبر میں، یعنی اس سورہ پاک کے رکوع نمبر 2 اور 3 میں اس نظام حیات کی تفصیلات بیان کر دی گئی ہیں جو اسلام اقوام عالم کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے اور دنیائے انسانیت میں رائج کرنا چاہتا ہے۔ اس سے بھی صاف معلوم ہو رہا ہے کہ مظلومیت کا دور ختم ہونے کے قریب ہے، شاندار مستقبل کا آغاز ہوا چاہتا ہے، جبکہ اسلام ایک قوت حاکمہ کی حیثیت سے نمودار ہوگا۔ چنانچہ 1 سال بعد جب محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی اور سرزمین یثرب کو مدینہ الرسول ہونے کا شرف ارزانی فرمایا، تو وہاں صرف اہل مکہ کے ہم عقیدہ مشرکین سے ہی واسطہ نہ پڑا بلکہ یہود بھی قرآن کے مخاطب ہوئے اور انہیں سمجھانے کے لیے ان آیات نے بڑا مؤثر کردار انجام دیا۔ نیز وہاں اسلام کی پہلی حکومت قائم ہوئی جس میں قرآن کے لائے ہوئے لائحہ عمل اور نظام حیات پر عمل کیا گیا۔ ویسے تو قرآن کی ہر آیت کی طرح اس سورت کی ہر آیت بھی ایک شمع روشن ہے، اور اس لیے ہر آیت خصوصی توجہ کی مستحق ہے اور اپنے اپنے مقام پر۔ میں نے یہاں پر مفسر قرآن حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے مقام پر مقدور بھارت دنیا ضیاء القرآن کے قاری کی توجہ مبذول کرانے کی سعی کی ہے، لیکن سورت کے اس مختصر تعارف میں قرآن کا مطالعہ کرنے والے کی توجہ آیات نمبر 61 تا 65 کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ان آیات میں انسان کو مسجود ملائک بنانے کے شرف سے مشرف فرمانے کے بعد شیطان کے ایک چیلنج کا ذکر ہے۔ ابلیس کہتا ہے کہ یہ آدم خاکی جس کے سر پر تو نے تاج کرامت رکھا ہے، اگر تو نے مجھے مہلت دی تو میں اس کی اولاد سے یہ تاج کرامت چھین لوں گا، بلکہ اس کو ایسی پٹی پڑھاؤں گا کہ وہ شرف انسانیت کے خلعت فاخرہ کو خود اتار پھینکے گا۔ جلال کبریائی اس لعین کے اس چیلنج کو قبول کرتا ہے اور اسے صاف بتا دیا کہ تجھے کھلی چھٹی ہے، ان کو گمراہ کرنے کا جو ذریعہ تو اختیار کر، تجھے اجازت ہے، اپنے سارے جتن کر ڈال، اپنے سارے دام تزویر بچھا دے، ترغیب و ترہیب کی کوئی صورت ایسی نہ رہنے دے جسے تو کام میں نہ لائے، لیکن سن اور کان کھول کر سن، میرے بندوں پر تیرا قابو نہیں چل سکتا۔ احباب ذی وقار، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس زمرہ میں داخل ہیں۔ کیا ہم وہ خود فراموش ہیں جو ابلیس کی ادنا سی انگیخت پر ڈگمگانے لگتے ہیں اور اس کی تھوڑی سی وسوسہ اندازی سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر آمادہ ہو جاتے ہیں، یا ان عبادی کے زمرہ میں شامل ہوتے ہیں اور اس کی شورش و طغیان کی طوفانوں میں فولادی چٹان کی طرح سینہ تان کر کھڑے رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ حق پر ثابت قدمی سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ کا طرح امتیاز اس کی پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے اور برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا ذکر فرمایا۔ اس واقعے کے ذکر کے باعث اس سورہ کو دوسری صورتوں کے مقابلے میں ایک خصوصی اہمیت حاصل ہے، خصوصی حیثیت بھی حاصل ہے۔ دوستو، یہ سورہ بنی اسرائیل کا مختصر تعارف تھا جو میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا۔ آپ سورہ بنی اسرائیل کے فضائل و برکات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو واچ کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ تو دوستو، سورہ بنی اسرائیل
اس کے فضائل و برکات میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا کند ذہن ہو یا توتلا ہو تو اس صورت کو مشک و زعفران سے لکھ کر گھولیں اور پھر اس لڑکے کو پلا دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ذہن کھل جائے گا۔ اور جو لڑکا توتلا ہو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ اس سورہ پاک کے تعویذ کو پڑھ کر پلانے سے وہ لڑکا فصیح لسان ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ سورہ بنی اسرائیل کے 2 مخصوص فوائد ہیں۔ اگر ہم اس سورہ پاک سے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے پر عمل کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام مشکلات کو حل فرما دے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔